القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني أن يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالكسرة. دوسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب اور جر کسرہ کے ساتھ ہو. اعراب کے اعتبار سے اس میں متمکن یا معرب کے جو اقسام ہیں ان کا ذکر چل رہا تھا، اور صاحب ہدایت النحو نے اپنے طرز کے موافق اس کے 9 اقسام بتائے تھے، اور ان 9 اقسام میں سے پہلی قسم کا بیان ما لہ علیہ کے ساتھ مکمل کر دیا ہے. یہاں سے دوسری قسم کا اعراب بیان کر رہے ہیں. تو دوسری قسم کا اعراب سے پہلے یہ بتلایا ہے ان یکون الرفع بالضمۃ، حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، والنصب والجر بالکسرۃ، اور حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ. معلوم یہ ہوا کہ یہ اس قسم میں نصب کسرہ کی صورت میں آتا ہے، جر دو کسرہ کی شکل میں آتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ نصب بھی جر یا کسرے کی شکل میں آتا ہے، کیونکہ اس قسم میں جو نصب کا اعراب ہوتا ہے وہ جر ہی کی شکل میں ہوتا ہے. کس کا اعراب ہے؟ وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ، اور یہ خاص کیا جاتا ہے جمع مؤنث سالم کا، یعنی یہ جمع مؤنث سالم کا اعراب ہے، حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں کسرہ کے ساتھ. اب یہاں بھی سب قید اعتراضی ہے. جمع سے واحد تثنیہ کو نکال لیا، مؤنث سے مذکر کو نکال لیا، جمع مذکر کا اعراب آگے آ رہا ہے، اور سالم سے جمع مکسر کو نکال دیا، جمع مکسر کا اعراب بیان ہو چکا ہے. اس کی مثال لے لیں. مسلمات کا مسلمات، تو مسلمت کی جمع ہے مسلمات، یہ جمع مؤنث سالم ہے. اب مثال کے ساتھ اس کو سمجھا رہے ہیں. تقول جاءتنی مسلمات ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات. تو جاءتنی مسلمات یہ حالت رفعی میں ہے، اس لیے کہ مسلمات یہ اس کا فاعل بننا ہے جاءت کا، اور رأیت مسلمات یہ حالت نصبی میں ہے. مسلمات میں جر دیکھ کے کسرہ دیکھ کر یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ حالت جری میں ہے، بلکہ یہ حالت نصبی میں ہے. اور جمع مؤنث سالم کا جو نصب آتا ہے وہ کسرے کی شکل میں آتا ہے، اس لیے مسلمات پر کسرہ آ رہا ہے، مجرور ہو رہا ہے. وَرَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ یہ باقی وجہ سے حالت جری میں ہو گیا، وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ. تو یہ دوسری قسم اور اس کا اعراب تھا. اس کے بعد تیسری قسم الثالث ان يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالفتحة. تیسری قسم یہ ہے کہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں فتح کے ساتھ. تو یہ قسم دوسری قسم کا الٹا ہے. دوسری قسم کے اندر حالت رفعی پہلی اور دوسری اور تیسری قسم میں حالت رفعی برابر ہیں، ضمہ کے ساتھ آئیں گے، مگر دوسری قسم میں حالت نصبی جری کسرہ کے ساتھ تھا، اور یہاں حالت نصبی اور جری فتح کے ساتھ تھا. یعنی اس قسم میں جو جر آئے گا، جو کسرہ آئے گا، وہ نصب کی شکل میں آئے گا. کس کا اعراب ہے؟ وَيُخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنصَرِفِ، اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے غیر منصرف کے ساتھ. تو غیر منصرف کا یہ اعراب ہے حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری فتح کے ساتھ. غیر منصرف کسے کہتے ہیں اس کی تفصیلی بحث آگے آ رہی ہے. مختصر یہ کہ غیر منصرف جس کے اندر وہ اسم ہے جس کے اندر 2 سبب پایا جائے یا کوئی ایک سبب پایا جائے جو 2 سبب کے قائم مقام ہے.
اور جو اسباب ہیں وہ 9 ہیں، اسباب منعصرف غیر منصرف کے اسباب، تو تفصیل کے ساتھ آگے بیان کریں گے۔ تو جس کے اندر ان 9 اسباب میں سے کوئی 2 سبب پائے جائے یا کوئی ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سبب کے قائم مقام ہو، تو وہ لفظ، وہ حرف، وہ کلمہ غیر منصرف ہو جائے گا، اور اس کا اعراب کیسے دیا جائے گا؟ حالت رفعی میں ضمہ اور حالت نصبی و جری میں فتحہ کے ساتھ۔ مثال لے رہے ہیں کہ عمرہ، جیسے کہ عمر، تو عمرو یہ جو ہے غیر منصرف ہے، اس لیے اس میں جو ہے غیر منصرف کے اسباب میں سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں۔ اب اس کو مثال سے سمجھانے، تقول جاءنی عمرو، یہ حالت رفعی میں ہے اور اس پر جو ہے ضمہ آ رہا ہے۔ ورأیت عمر، یہ حالت نصبی میں ہے، اس پر فتح آ رہا ہے۔ ومررت بعمر، یہ حالت جری میں ہے اور اس پر با موجود ہے، مگر اس میں جو جر آ رہا ہے وہ فتح کی شکل میں آ رہا ہے۔ ومررت بعمر۔ الرابع ان يكون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء، چوتھی قسم یہ ہے کہ حالت رفعی میں واو کے ساتھ اور حالت نصبی میں الف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ، کہ اب تک جتنے بھی اقسام بیان ہو رہے ہیں، بیان ہوئے، اس میں جو اعراب آ رہا تھا وہ اعراب بالحرکت تھا، حرکتیں بدل رہی تھی، کہیں جو ہے فتح کی شکل میں، نصب کی شکل میں، کہیں جر کی شکل میں اور کہیں ضمہ کی شکل میں۔ اب یہاں سے اعراب بالحروف کا بیان ہو رہا ہے۔ اعراب میں چونکہ اصل اعراب بالحرکت ہے، اس لیے صاحب کتاب نے پہلے اعراب بالحرکت کو بیان کیا تھا، اب یہاں سے اعراب بالحروف کو بیان کر رہے ہیں۔ تو چوتھی قسم میں کیا ہوتا ہے؟ حالت رفعی میں واو آتا ہے، یعنی حالت رفعی میں جو اعراب آئے گا واو کی شکل میں آئے گا، اور حالت نصبی میں جو اعراب آئے گا الف کی شکل میں آئے گا، اور حالت جری میں جو اعراب آئے گا وہ یا کی شکل میں آئے گا۔ کس کے ساتھ یہ خاص ہے؟ کس کا اعراب ہے؟ وَيُخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ مُكَبَّرَةً مُوَحَّدَةً مُضَافَةً إِلَى غَيْرِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، یہ اعراب ہے اسماء ستہ کا۔ اسماء ستہ کیا ہے اس کا آگے بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہے اخن، ابن، حمن، ہنن، فمن، ذو مالن، یہ اسماء ستہ یاد کر لیں۔ اسماء ستہ یعنی 6 اسماء، یہ 6 اسماء ہیں۔ اخن ایک قسم ہے، ابن ایک قسم ہے، حمن ایک قسم ہے، ہنن ایک قسم ہے، اور فمن ایک قسم ہے، اور ذو مالن یہ ایک قسم ہے۔ تو یہ 6 اسماء ہیں۔ تو ان 6 اسماء کا اعراب ہے حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ، مگر مطلق نہیں، شرائط کے ساتھ۔ کیا کیا شرائط ہیں؟ مکبرتاً، کہ اسماء ستہ مکبرہ ہوں۔ مکبرہ کا مطلب کیا مطلب ہے کہ مصغر نہ ہو۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے مکبرہ اور ایک ہوتا ہے مصغرہ، ایک ہے اس میں مکبر ہوتا ہے، اس میں تکبیر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اس میں تصغیر۔ اس میں تصغیر، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی چھوٹائی یا حقارت یا اس سے پیار کے معنی ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے اخن ہے، اخن یہ مکبر ہے، بھائی، اور اس کی جب ہم اس کی تذکیر اگر ہم بنائیں تو اس کی تذکیر آئے گی اخیون۔ اخیون کے معنی ہو جائیں گے چھوٹا بھائی، تو اس میں جو ہے چھوٹائی کے معنی ظاہر ہونے لگے۔ یا اس سے ایک حدیث ہے، ایک صحابی تھے، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا، یاد کیا تھا، یا عمیر ما فعل النغیر، اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر۔ تو عمیر یعنی چھوٹی عمر والا، تو اس میں دیکھیے چھوٹائی کے معنی ظاہر ہونا ہے، تو اسے کہتے ہیں اس میں تصغیر۔ تو یہ اسماء ستہ جو ہے یہ مکبرہ ہوں، مصغرہ نہ ہوں۔ اگر مصغرہ ہوں گے تو ان کا اعراب بالحروف نہیں ہوگا بلکہ اعراب بالحرکت ہوگا۔ دوسری شرط ہے کہ موحدتاً، واحد ہوں، تثنیہ و جمع نہ ہوں، ورنہ ان کا اعراب بدل جائے گا۔ تیسری شرط ہے کہ مضافۃ الی غیر یا المتکلم، تیسری شرط ہے کہ مضاف ہوں، اور چوتھی شکل یہ ہے کہ مضاف ہوں یا متکلم کے علاوہ کی طرف، یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو۔ اضافت کئی طرح ہو سکتا ہے، خطاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے، غیبوبت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو،
یا متکلم کے علاوہ کسی بھی طرف مضاف ہو، یا متکلم کی طرف مضاف ہو، تو اگر ان اسماء ستہ کے اندر یہ چاروں شرائط پائے جا رہے ہیں تو ان کا اعراب بالحرکت ہوگا، حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ۔ اب اسماء ستہ کو غیر یا متکلم کی طرف مضاف کر کے دکھا رہے ہیں، یعنی جو شرائط بتلائے ہیں وہ بتلا رہے ہیں۔ دیکھیے اخو کا، ابو کا، ہمو کا، ہنو کا، وفو کا، وذو مالین، یہ 6 اسماء اس کے اندر سارے شرائط پائے جا رہے ہیں۔ پہلی شرط یہ پائی جا رہی ہے کہ یہ مکبرہ ہے، اگر اخیون، ابیون اس طرح ہوتے ہیں تو مصغرہ ہو جاتے ہیں، ان کا اعراب بالحرکت ہو جاتا ہے۔ تو پہلی شرط اس کے اندر یہ پائی جا رہی ہے کہ مکبرہ ہے۔ دوسری شرط یہ پائی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ موحدہ ہے، واحد ہے، تثنیہ نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ پائی جا رہی ہے کہ مضاف ہے، یہ تھا اخن اور اس کو ہم نے کاف کی طرف مضاف کر دیا تو اخو کا ہو گیا۔ اور چوتھی شرط یہ پائی جا رہی ہے کہ یا متکلم کی طرف مضاف نہیں، اخی، ابی، حمی اس طرح نہیں ہے، یا متکلم کی طرف مضاف نہیں، بلکہ یا متکلم کے علاوہ کسی کی طرف بھی مضاف ہو، اور یہاں جو ہے کاف کی طرف مضاف ہے، یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہے۔ تو ان اسماء ستہ کے اندر یہ 4 شرائط پائے جا رہے ہیں۔ تو ان کا اعراب دیکھیے، اعراب بالحروف ہو رہا ہے، تقول جاءنی اخوک ورأیت اخاک ومررت باخیک۔ جاءنی اخوک یہ فاعل ہے، یعنی حالت رفعی میں ہے، اس لیے واو کے ساتھ اس کا اعراب ہے۔ رأیت اخاک یہ رأیت کا مفعول بننا، اس لیے یہاں پر الف یعنی حالت نصبی میں الف کے ساتھ ہے۔ اور مررت باخیک اس میں با حرف جر ہے، یعنی حالت جری میں ہے، تو اس کا اعراب یا کے ساتھ آ رہا ہے۔ وَكَذَا الْبَوَاقِي، کہہ رہے کہ اسی طرح باقی اسماء کو بھی قیاس کر لے۔